فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مجلس سورہ الدہر یا سورۃ الانسان کے ابتدائی آیات سے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاً انسان کو اس کی اپنی تخلیق اور اس کے مراحل کو یاد دلایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے اسے ایک حقیر پانی سے پیدا کر کے اسے چلنے پھرنے والا، سننے اور دیکھنے والا اور ایک عقل مند انسان قرار دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی بعثت کا اور کتابوں کے نزول کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً کافروں کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت سمع و بصر، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں سمجھ اور عقل دی ہے، اس کو کام میں نہیں لاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، تو یہ بہت بڑی خیانت ہوگی، لہذا اس کی سزا بھی بڑی گمبھیر ہے۔ اور وہ سزا کیا ہے؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، کہ دنیا میں آزاد رہے، لیکن اب تم نے اس کی قدر نہیں کی تو اب آخرت میں تمہیں آزادی نہیں ملے گی، بلکہ تمہارے پیروں میں بیڑیاں، تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، تمہارے گلوں میں طوق پہنائے جائیں گے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ، جیسا کہ بار بار یہ بات آ چکی، قرآن مثانی ہے، کافروں اور اللہ کے ناشکروں کے ذکر کے اور ان کے انجام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں کن نعمتوں سے نوازے گا اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت کے مستحق ٹھہرے ہیں، اس کا ذکر شروع ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول تو ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ایسے یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ایسے جام پیئیں گے جس جام میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، اور کافور ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندے، جو خاص بندے ہیں، ان کو اس سے سیراب کرے گا۔ اور پھر یہ بھی واضح کیا کہ انہیں سیراب ہونے کے لیے تکلیف نہیں برداشت کرنی پڑے گی، مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، صرف وہ نہریں جو ہوگی، پانی کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، جو بھی نہریں ہیں، جو چشمے ہیں، اس سے وہ اپنے حاجت، اپنی خواہش کے مطابق وہ شاخیں نکال لیں گے، اور ان کے پاس، ان کے بغل سے وہ چشمے جاری ہوں گے اور نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہ صفات کھول کر کے بیان فرمائی جو آج کا بھی موضوع ہے
کہ آخر جو اللہ کے خاص عباد اللہ ہیں ان کی صفات کیا ہے، ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے تئیں کیا ہیں اور ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے تئیں کیا ہیں۔ اس لیے کہ جتنی عبادتیں ہیں ان تمام کو اگر جامع دیکھا جائے تو دو چیزیں ہیں، ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے حقوق کی ادائیگی، اور دوسری چیز اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ذریعے سے احسان کرنا ان کے اوپر، یہ چیز۔ اور ان تمام چیزوں میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی تلاش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی تلاش، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے یعنی اخلاص سے کام کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ یوفون بالنذر، وہ ان کی صفات کیا ہے جو عباد اللہ ہیں، جو کافور چشمے سے پئیں گے، یوفون بالنذر، وہ اپنی نذروں کو پورا کرتے ہیں، اپنی نذر کو پورا کرتے ہیں۔ نذر کہتے ہیں ساتھیوں ایسی عبادت جو بندے کے اوپر واجب نہیں ہے اسے اپنے اوپر واجب کر لینا۔ جو عبادت اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مشروع قرار دی ہے لیکن اس پر واجب نہیں کی ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر کوئی چیز، یہ ابھی نظر سے متعلق تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، حالانکہ یہ بڑی اہم چیز ہے جس سے متعلق لوگ بڑے ہی کوتاہ رہا کرتے ہیں۔ نظر اصل میں اسی چیز کی مانی جاتی ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مشروع اور عبادت قرار دیا ہے، اگر وہ عبادت نہیں ہے تو اس کی نظر جو ہے مان کر کے انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے تو شریعت اس کو قبول نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے یہ مانتا ہے کہ نظر مانتا ہے کہ بیت اللہ وہ پیدل چل کر کے جائے گا، اصل بیت اللہ جانا یہ عبادت ہے، بیت اللہ جانے کی نظر ماننا اور چیز ہے، اور بیت اللہ پیدل چل کر کے جائے گا یہ نظر ماننا، یہ کوئی عبادت، پیدل چلنا یہ عبادت نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس سلسلے میں بعد حدیثیں آئی ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں کہ میری بہن نے نظر مان لیا ہے کہ وہ سوار نہیں ہوگی اور پیدل چل کر کے بیت اللہ جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ اسے مشقت میں ڈالے، کہو کہ وہ سوار ہو لے۔ اسی طریقے سے ابو اسرائیل کے بارے میں جو صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ وہ دیکھا ایک شخص کو کہ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا تو کہا یہ ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے نظر مانی ہے کہ روزہ رکھیں گے اور دھوپ میں کھڑے رہیں گے، سائے میں نہیں آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، کہا کہ سائے میں آئیں، اپنا روزہ پورا کریں۔ تو کہنے کا مطلب کہ نظر اسی چیز کی مانی جائے گی پورا کرنے کی جو عبادت ہے۔ اسی لیے علماء نے یہیں سے یہ سمجھیے کہ علماء کہتے ہیں کہ نظر ماننا عبادت ہے، نظر ماننا عبادت ہے۔ اسی لیے اس پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کی تعریف کی ہے، اور نیک بندوں کی تعریف اسی چیز پر کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوگی، جو محبوب ہوگی۔ اسی لیے علم کہتے ہیں کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے اس کی نظر نہیں مانی جائے گی، اس کی نظر مانی بھی ہے تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ تو علی کل حال یوفون بالنذر، نظر سے متعلق گفتگو بڑی لمبی ہے، وہ چھیڑ دیں گے تو موضوع اسی پر رہ جائے گا، لیکن جو یہاں اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی صفات جو پہلی بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ یوفون بالنذر، وہ نظر کو پوری کرتے ہیں۔ نظر اصل میں جیسا کہ ہم نے کہا کسی عبادت کو اپنے اوپر لازم قرار دینا۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ نظر دونوں کو شامل ہے، ایک نظر تو وہ ہے جو واجب، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر واجب کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بندہ اپنے اوپر واجب کر لے رہا ہے، لیکن اصل نظر وہی ہے کہ جو بندہ اپنے اوپر واجب کر لے، تو جو چیز بندہ اپنے اوپر واجب کر لے رہا ہے اس کو پورا کرتا ہے،
تو جو اللہ کے جس چیز کو اللہ نے اس کے اوپر واجب کیا اس کو پورا کیوں نہیں کرے گا؟ اسے تو بدرجے اولا پورا کرے گا۔ اس لیے یوفون بالنذر کے اندر علماء نے گویا یہ لیا ہے کہ وہ تمام اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے فرائض رکھے ہیں، جن کے اوپر عمل کرنا ان پر واجب کیا ہے یا جن سے رک جانا واجب کیا ہے، ضمناً وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہے۔ تو یوفون بالنذر، وہ لوگ اپنی نذر کو پوری کرتے ہیں، نذر کو پوری کیے بغیر نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ یہ شرعی حکم اس سلسلے میں ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی حدیث کتب حدیث کے اندر صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس نے یہ نذر مانی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے، یعنی اپنی نذر کو پوری کرے۔ تو یوفون بالنذر، وہ لوگ اپنی نذروں کو پوری کرتے ہیں، یہ ان کی پہلی صفات ہے۔ گویا اسی میں داخل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جتنے فرائض ہیں ان کو وہ ادا کرتے ہیں، ان میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اور دوسری ان کی صفت کیا ہے؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، وَيَخَافُونَ اور ڈرتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں یومن اس دن سے، کانا شرہ اس کا شر، اس دن کا شر، اس دن کی برائی، اس دن کی برائی، حالانکہ اصل وہ دن میں برائی نہیں ہے، لیکن اس دن کے جو کیفیت ہوگی اس کی وجہ سے لوگوں کو ضرر لاحق ہوگا، اس دن کی جو کیفیت ہوگی اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی لاحق ہوگی، اس کی جو کیفیت ہوگی اس کی وجہ سے لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے، اس لیے اسے شر سے تعبیر کیا گیا ہے، ورنہ دن کوئی برا نہیں ہے۔ تو یخافون یومن، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، مراد قیامت کا دن ہے۔ یخافون یومن، ڈرتے ہیں اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، اس دن، کس دن کہ اس کا شر مستطیر ہے۔ استطارا النار، آگ بالکل پھیل گئی، بالکل عام ہو گئی۔ تو شر المستطیر معنی کیا ہے؟ ایسا شر اور ایسی برائی جو بالکل عام ہو، تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہو، کوئی اس سے بچنے نہ پائے، الا من رحم اللہ، الا یہ کہ اللہ جس کے اوپر رحم کرے۔ تو وہ لوگ اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن کا شر بہت ہی پھیلا ہوا ہے، بالکل عام ہوگا، یعنی ہر ایک کو وہ گھیرے ہوئے ہوگا، کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ یہ تو ایک ان کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے۔ ان کی تیسری صفت ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھلاتے ہیں کھانے کو۔ وَيُطْعِمُونَ، اور کھلاتے ہیں الطعام، کھانا، کس کو؟ عَلَى حُبِّهِ، کھانے کی محبت کے باوجود۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی محبت پر، یعنی یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، لیکن زیادہ راجح معنی یہی ہے کہ حب ہی میں ہو جو ضمیر ہے وہ طعام کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی انہیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے، کھانے کی طرف رغبت ہوتی ہے، کھانے کے وہ محتاج ہوتے ہیں۔ جیسا کہ امام بیہقی رحمہ اللہ وغیرہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بار وہ بیمار ہوئے اور ان کی خواہش ہوئی کہ وہ انگور کھائیں، اور انگور ابھی نیا نیا بازار میں آیا تھا، اور جانتے ہیں آپ لوگ کہ جو چیز بازار میں شروع میں آئے نئی نئی تو وہ مہنگی ہوا کرتی ہے۔ تو ان کی بیوی نے 1 درہم یا کچھ درہم دیا اپنی لونڈی کو، جا کر کے انگور لے کر کے آئیں۔ وہ انگور لے کر کے آ رہی تھی کہ راستے میں اسے کوئی فقیر ملا، اور فقیر نے جب دیکھا کہ ہاں بھائی یہ اس گھر میں جا رہا ہے، اور گھر کس کا ہے؟ وہ ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اس نے، وہ آیا اور دروازے پر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فقیر، یعنی دروازے پر فقیر ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ بیمار تھے، خواہش تھی، اٹھا کر کے اپنے خادم سے کہا کہ لے جا کر کے دے دو، چنانچہ دے دیا۔
اب ان کی بیوی ظاہر بات ہے اپنے شوہر کی محبت ہوتی ہے، اس نے دوبارہ خادم کو دیا کہ جا کر کے لے کر کے آؤ۔ پھر اللہ کا کرنا یہ کہ وہی ہے دوسرا ادھر سے کوئی فقیر گزرا، اس نے دیکھا کہ ان کے گھر میں انگور جا رہا ہے، اس نے بھی آ کے دستک دی، ایسے 2 بار 3 بار کیا، تو آخر میں انہوں نے، ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ اس کے خواہش مند ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے منگایا جا رہا ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ کسی کو رد نہیں کرتے، تو چوتھی بار یا تیسری بار منگا کر کے انہیں کھانے کو دیا۔ تو یہی ہے کہ انہیں کھانے کی خواہش رہتی ہے، کھانے کی طرف رغبت رہتی ہے، اس کے باوجود بھی خرچہ کرتے ہیں۔ اور ساتھیوں اگر انسان غور کرے تو یہ صدقہ کرنے کا بڑا عظیم مرحلہ ہے، ورنہ ہر آدمی کھانا کھلاتا ہے، ہر آدمی لوگوں کو دیتا ہے، لیکن کمال جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود حاجت مند ہو، انسان کو خود ضرورت ہو، لیکن اپنی خواہش کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دے دیا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَن تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ صحیح شحیح تخشى الفقر ترجو الغنى، تو یعنی تو اس کے ذریعے سے تجھے رکھنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے بے نیازی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور تجھے ڈر ہے کہ یہ دے دیا تو ہم محتاج ہو جائیں گے، ایسے طور پر خرچ کرو تو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے یطعمون الطعام علی حبہ، اور کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اس پر اس کی محبت کے باوجود، یعنی کھانے کی محبت ہے، کھانے کی خواہش ہے، اس کے باوجود اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوئے دوسروں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کھلاتے ہیں کھانا عَلَى حُبِّهِ، اس کے سے محبت کے باوجود، کس سے؟ کھانے کی محبت یعنی کھانے کی خواہش کے باوجود کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، 3 کا نام یہاں پر لیا گیا ہے، 3 کا ذکر کیا گیا ہے، مسکین کو اور یتیم کو و اسیر اور قیدی کو، اس لیے کہ دیکھیے یہ تینوں محتاج ہوتے ہیں۔ مسکین وہ ہے جو انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنی ضرورت بھر چیزیں حاصل نہیں کر پاتا، اور یتیم وہ ہے جو محتاج ہے اور اپنی ضرورت بھر حاصل بھی نہیں کر سکتا ہے، بیچارہ وہ ادھر ادھر آ جا تو سکتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کچھ کما نہیں سکتا ہے۔ اور اسیر وہ ہے، قیدی وہ ہے کہ جو آزاد بھی نہیں ہے، یعنی ادھر ادھر جا کر کے کما بھی نہیں سکتا۔ تو گویا یہاں پر سلسلہ رکھا ہے، سب سے زیادہ محتاج اسیر ہے، اس کے بعد یتیم ہے، اور اس کے بعد مسکین کا درجہ ہے۔ تو وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی خواہش کے باوجود، اس کی طرف رغبت کے باوجود، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی اور اسیر کو بھی۔ اسیر ساتھیوں یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ قیدی، کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ قیدی کیسے اس کو کیسے کھانا کھلائیں، اس کو کھانا کیسے کھلائیں، وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اب ظاہر بات جیل میں لے جا کر کے ہر آدمی کھانا پہنچائے یہ تو مشکل چیز ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر 2 بات ہے۔ اولاً تو اگر ہم یہاں پر طعام جیسا ذکر کیا گیا ہے یہ ایک خاص معنی میں لیا جائے، یعنی کھانے ہی کی صرف چیز، کھانے کی صرف چیز، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر جو قیدی رہا کرتا تھا اسے لوگ اس کے پیروں میں بیڑیا ڈال کر کے اسے گلیوں میں گھماتے تھے، اور اس سے یہ کہتے تھے کہ جاؤ اپنی ضرورت کی چیزیں، کھانے کی چیزیں تم مانگ کر لے آؤ۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، جہاں بہت اصلاح کی، ان اصلاحات میں سے ایک اصلاح یہ بھی تھی کہ قیدیوں کو تم لوگ بھیجا کرتے تھے گلی میں، حالانکہ یہ اس کی عزت نفس کے خلاف ہے، اور اس کے ساتھ جو رحم کا جذبہ ہونا چاہیے، اس نے ایک غلطی کی ہے جس جرم کے اندر پکڑا گیا ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اسے گھمایا جائے اور ذلیل کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب غزوہ بدر میں قیدی ہو کر کے کافر آئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ
کو یہ حکم دیا تھا کہ اکرموا اسراکم، تم لوگ اپنے قیدیوں کو عزت کے ساتھ رکھو، ان کے عزت نفس کا خیال رکھو۔ چنانچہ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے کھانے سے پہلے، اپنی ضرورت پوری کرنے سے پہلے قیدیوں کو کھلایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی قید خانہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا کہ ہاں ان کو تم اپنے گھر میں قید کر کے رکھو، تم ان کو اپنے گھر میں، تم ان کو اپنے گھر میں، کوئی خاص قید خانہ نہیں تھا اس وقت۔ اسی طرح قیدی رکھے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو رسم زمانے جاہلیت کی تھی اس کو توڑنے کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ قیدیوں کی اصلاح کرو، ان کے ساتھ شرافت کا برتاؤ کرو۔ ایک معنی تو یہ ہے، دوسرے معنی یہ ہے کہ طعام کو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے تو صرف طعام مراد نہیں ہے، طعام کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اصل چیز انسان کے ضرورت جو سب سے ضرورت ہوا کرتی ہے وہ کھانا ہوا کرتی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اگر محتاج کسی اور چیز کا بھی ہے، رہائش کے لیے ہے، کپڑے کے لیے ہے، حتیٰ کہ قیدی کو جیل سے چھڑانے کے لیے ہے، وہ سارے معنی اس کے اندر آئیں گے، وہ سارے معنی اس کے اندر آئیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلام جو ایک قسم کا قیدی ہوتا ہے اپنے آقا کے ہاں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد بنایا ہے، لیکن گردش زمانہ کی وجہ سے اگر وہ غلام بن گیا ہے، گویا کہ ایک طرح سے قیدی ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی ایسی تاکید فرمائی کہ آپ کے زبان مبارک سے آخری ایام کے میں جو الفاظ نکلے ہیں ان میں نماز کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ تو علی کل حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ لوگ کھلاتے ہیں کھانا، دیتے ہیں کھانا، علی حُبِّهِ، کھانے کی حاجت اور خواہش کے باوجود، کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ لیکن یہ کھانا جو دیتے ہیں دنیا میں اس کا کوئی عوض نہیں چاہتے، بلکہ وہ اپنی زبان حال سے کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اے لوگو ہم تمہیں یہ جو کھانا دے رہے ہیں کس لیے؟ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس صدقے، جو مال اصل میں اللہ تبارک و تعالی کا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ہی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکم بجا آوری ہو جائے۔ تو انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہیں چاہتے ہیں، لا نریدو ہم ارادہ نہیں رکھتے ہیں، منکم تم سے، جزاء ولا شکورا بدلے کا اور نہ شکریہ کا، یعنی ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمیں اس کا بدلہ دو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، ہم یعنی دینے کے بعد نہیں چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہمارا شکریہ ادا کرو پھر بھی ہم تمہیں دیں گے، نہ شکریہ ادا کرو گے پھر بھی اسی طریقے سے خرچ کریں گے، تم اگر ہمارے احسان مند بنو پھر بھی ہم خرچ کریں گے، نہ احسان مند بنو پھر ہم خرچ کریں گے، گویا کہ ہمارے خرچ کرنے میں تمہارے شکریہ اور بدلے کا کوئی کسی قسم کا دخل نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو لا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی
شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تم سے شکر گزاری تم سے چاہتے ہیں. انا نخاف من ربنا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے. یعنی ہمارے تمہیں کھلانے کا جو ایک وجہ ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے. ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ یومن، اس دن کا. ہمیں خوف ہے اپنے رب سے اس دن کا. کس دن کا؟ عبوسن قمطریرا. یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو لغت کے لحاظ سے گویا عام لوگوں میں مشکل ترین الفاظ ہے. عبوس اصل میں عبس یا عبسوں کے معنی ہوتا ہے منہ بنانا، منہ بنانا. اور قمطریرا کا معنی جو ہے علماء نے کیا ہے، وہ سختی کہا ہے، سخت برائی، بہت بڑی برائی. تو گویا انا نخاف من ربنا یومن، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ہم خوف رکھتے ہیں اپنے رب سے اس دن کا. کس دن کا؟ کہ جو دن، یعنی جس دن لوگوں پر اداسی گویا چھائی ہوگی. عبوس، عبسا، یعنی ان کے چہرے بدلے ہوئے ہوں گے، اس کی حالت کو دیکھ کر کے پریشان ہوں گے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عبس میں بیان فرمایا ہے کہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقوہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ. تو ہم خوف رکھتے ہیں اپنے رب سے، اس دن کا خوف رکھتے ہیں کہ جس دن عبوسن قمطریرا، لوگوں کے چہرے بدلے ہوں گے، لوگوں پر اداسی چھائی ہوگی. قمطریرا، اور وہ بہت برائی والا، بہت سخت دن ہوگا، بڑی سختی کا دن ہوگا. ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے، اس دن کا خوف رکھتے ہیں اپنے رب سے جس دن کیا ہے؟ عبوسن، جو بڑی اداسی کا، بڑی مایوسی کا دن ہوگا. اور کیا ہے؟ قمطریرا، جس دن کیا ہے؟ وہ بڑی سخت برائی ہوگی اور لوگ بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں گے. تو گویا ہمارے کھلانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن کا خوف ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے رغبت اور رہبت سے. اس طرح نہیں کہ جیسا صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم جنت اور اللہ تعالیٰ سے بدلے کے لیے عبادت نہیں کرتے ہیں، یہ ان کا چھچورا پن ہے. تو علی کل حال انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاہم اللہ. چونکہ ان کی یہ صفات رہی ہے. وہ صفت کیا ہے؟ وہ نذروں کو پورا کرتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ تین ان کی صفات ہے. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم. پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے اس دن کے شر سے، اس دن کی پریشانی سے، اس دن مصیبت میں پڑنے سے. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم، لقا یلقی کے معنی ہوتا تلقیہ، ڈالنا. یہاں مراد ہے دینا، عطا کرنا. ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور ڈال دیا ہے ان کے اوپر، عطا کر دیا ہے ان کو نضرۃ وسرورا. نضرہ کے معنی ہوتا ہے تازگی، یعنی بالکل کھلا ہوا چہرہ ہو گیا، ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ کھلے ہوئے ہوں گے. نضرتن و سرورا، اور خوشی. تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا ہے اس دن کے شر سے، اور عطا کیا ہے یا ان کے اوپر ڈال دی ہے، ان کو عطا کر دی ہے نضرتن و سرورا، تازگی اور خوشی کو. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. وجزاہم، اور ان کو بدلہ دیا ہے، وجزاہم، ان کو بدلہ دیا ہے بما صبروا، اس چیز کے عوض کہ انہوں نے صبر کیا ہے. کیوں بدلہ دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو ان کے صبر پر بدلہ دیا، اور یہ صبر جو ان کو ملا ہے، یہ صبر جو ہے دونوں قسم کا ہے، بلکہ تینوں قسم کا صبر ہے. وہ صبر اللہ تعالیٰ کی طاعت پر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے بچنے پر بھی صبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
کے راستے میں جو تکلیف پہنچتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جو پریشانیاں نازل کرتا ہے، مصیبتیں دیتا ہے، اس کے اوپر بھی صبر ہے۔ تو وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بدلہ دیا ہے ان کے صبر کے عوض۔ کیا چیز؟ جنت رہنے کے لیے، وہ حریرہ اور ریشم پہننے کے لیے۔ اس لیے کہ انسان کو زندگی میں، خواہ اس دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، تین چیز کا انسان بڑا محتاج ہوا کرتا ہے، ایک کھانے کا، ایک پہننے کا، اور ان دونوں کا مزہ انسان کو اس وقت ملتا ہے، ان دونوں سے انسان لذت اندوز اس وقت ہوا کرتا ہے جب اسے امن ہو۔ اگر امن نہیں ہے تو اسے کھانے اور پہننے کا کوئی مزہ نہیں ملتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انہیں اصلاً کیا کیا؟ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس دن کے شر سے بچا کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں گویا امن میں تھے رکھا ہے، امن عطا کیا ہے، اور پھر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت اور پہننے کے لیے اللہ نے انہیں حریر عطا کیا ہے۔ یہ تھے آج کا درس، اور آج کے مقطع سے اور پچھلے مقطع سے جو کچھ ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، فائدے، اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر کے میں اپنی بات بند کرتا ہوں۔ دیکھیے، پچھلی مسجد جو شروع سورت سے ہم نے یہ بات رکھی تھی، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے ساتھیوں، اور کاش کہ اس کے اوپر غور کر لیں، مشکل یہ ہے کہ اس میں نادر ہی کوئی کامیاب ہوتا ہے، اچھے پڑھے لکھے لوگ، اچھے بڑے بڑے عالم لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ وہ چیز کیا ہے کہ انسان کے لیے کبر قطعاً زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ انسان سوچے کہ اس کی پیدائش کس چیز سے ہے، من نطفۃ امشاج نبتلی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے تجھے ذرا سوچے کہ ایک ملے جلے ایسا نطفہ، ایسا پانی جسے تو دیکھ کر کے گھن کرتا ہے، کپڑے پہ لگ جائے تو بغیر دھوئے چھوڑتا نہیں ہے، کپڑے پہ لگ جائے تو اسے پہن کر لوگوں کے سامنے آتا نہیں ہے، تیری پیدائش اس سے ہے، تو تجھے کس طرح سے زیب دیتا ہے کہ تو کبر کرے اور فخر کرے؟ قطعاً زیب نہیں دیتا۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی عادت ایسی بنائیں کہ ہمارے اندر کسی بھی قسم کا کبر پیدا نہ ہو، اس لیے کہ کبر ہماری شان کے لیے لائق و زیبا نہیں۔ کس کی شان ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دوسرا فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمع و بصر سے نوازا ہے، گوش و خروش سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے، کان دیا اسے سننے کے لیے، آنکھ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیکھنے کے لیے، اور ان دونوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عقل سے نوازا ہے۔ وہ اپنی عقل سے کام لے، اپنی حقیقت کو دیکھ رہا ہے، اور جو لوگ اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتے ان کا انجام کیا نکل رہا اس کے بارے میں سن بھی رہا ہے، پھر بھی اگر وہ عقل سے کام نہیں لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق اپنے آپ کو ٹھہرا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمع اور بس عقل کی دولت سے نوازا۔ اب اسی پر اللہ نے بس نہیں کیا ہے، بلکہ مزید اس کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے طرف رسول کو بھیجا اور اپنی کتابیں نازل فرمائی، رسولوں کی تعلیمات کو اس کے درمیان میں چھوڑا، تاکہ اب اس کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ تیسرا فائدہ، چونکہ راستہ بالکل واضح ہے، ہر انسان چھوٹا ہے یا بڑا رسول کی تعلیمات، کتاب کو پڑھ کر کے حق اور ناحق کی تمیز کر سکتا ہے اچھی طریقے سے۔ پھر بھی اب اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں جیسے نہیں بنایا، درخت جیسے نہیں بنایا، حیوان جیسے نہیں بنایا، اسے کوئی اختیار نہ ہو، نہیں، مکمل اختیار اور آزادی دی ہے۔ لہذا اب اگر اس میں کوئی انسان کوتاہی کر رہا ہے تو اس کی سزا سخت سے سخت رکھی گئی ہے، دنیا کی آزادی کے عوض
اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا اور بیڑیا پہنائے گا، تاکہ تیری آزادی دنیا، اصل آزادی تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کا غلط استعمال کیا، لہذا آج تجھے اس جل رہا ہے اور جلتے ہوئے انسان بھاگے تو تکلیف کا کم احساس ہو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو، پھر اس کے عوض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے سخت سزائیں دے رہا ہے۔ چوتھا فائدہ، نظر پوری کرنے کی اہمیت اور فضیلت۔ اہمیت کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، خاص بندے جنہیں کافور چشمے سے پینے کو ملے گا، ان کی صفت کیا ہے؟ یوفون بالنذر۔ یہ اہمیت سمجھیے، اور اسی سے یہ فائدہ بھی لے لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض کیا بدلہ دے رہا ہے، آخر میں انہیں جنت سے نواز رہا ہے۔ تو نظر کی اہمیت بھی ہے اور نظر کی فضیلت بھی ہے، لہذا کوئی بھی انسان اگر نظر مانتا ہے اور وہ نظر ایسی نظر ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے تو اسے بغیر پورا کیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پانچویں چیز ساتھیو، اخلاص کی اہمیت۔ اخلاص ہمارے تمام اعمال کی روح ہے، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو گویا ہمارا سارا کا سارا عمل کیا ہے؟ بے روح ہونے کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے انسان کے جسم میں روح نہ رہے تو وہ نہ یہ کہ بے فائدہ ہے بلکہ لوگوں کے لیے باعث ضرر ہے، سڑ جائے گی، بدبو آئے گی۔ تو ایسے ہی ہمارا عمل اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو نہ یہ کہ صرف بے فائدہ ہے بلکہ اس کا ضرر اور نقصان بھی ہمیں قیامت میں اٹھایا پڑے گا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا؟ عالم کو، سخی کو اور شہید کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اخلاص کی کمی تھی۔ کھانا کھلانے کی اہمیت، لیکن خاص کر کب؟ جب انسان خود اس کا حاجت مند اور ضرورت مند ہو تو۔ اور ایک عجیب نقطہ شیخ اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی غریب کو، مسکین کو، یتیم پر اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے تو گویا وہ اسے یہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو اس میں ذکر کی گئی۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ارے غریب ہے، یتیم ہے، چاہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معصوم ہے، اس کی دعا قبول کر لے، ہمیں جو پریشانی ہے، تو یہ گویا کہ اسے پھر اب یہ فضیلت جو اس میں ذکر کی گئی ہے وہ حاصل ہونے والی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ تو اگر ہم جزا اور اس سے اللہ تعالیٰ سے ہم بدلہ چاہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس بات کی قدر کرے، شاکر ہو رہے، لیکن ہم لوگوں سے یہ چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اس کی وجہ سے ہمیں یا لوگوں کو جنت میں جو اونچا مقام ملنے والا ہے یہ ملنے والا نہیں ہے۔ ساتواں فائدہ ساتھیوں، جو شخص دنیا میں اللہ اور اس کی پکڑ سے بے خوف رہے گا، آخرت سے بے خوف رہے گا، وہ آخرت میں خوف کے اندر رہے گا، اور جو اس دنیا میں آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا خوف رکھے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے امن میں رکھے گا، خوف نہیں اس کو دلائے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن دونوں اکٹھا نہیں کریں گے۔ اگر اس دنیا میں ہم سے ڈرتا رہا تو آخرت میں اسے امن ہے، اور اگر اس دنیا میں ہم سے امن میں رہا تو آخرت میں اس کے لیے خوف ہے، جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے۔ آخری فائدہ ساتھیوں، 3 بنیادی کام جنت میں لے جانے والے ہیں۔ بنیادی 3 کام ہے جنت میں لے جانے والے ہیں، وہ کون؟ نظر کو پوری کرنا، آخرت کا خوف رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی ضروریات کو پوری کرنا۔ یہ 3 ایسے کام ہیں جو جنت میں لے جانے والے بنیادی کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حشر کے میدان میں ہر قسم کے خوف سے، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔